کوئی اس کا جواب کوئی فلسفی تو نہیں دے گا، اس کا جواب کوئی سائنسداں تو نہیں دے گا۔ یوں ہی اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، مجھے کچھ نہیں ہونا ایسے پیدا کر دیا۔ آپ کا فریج، آپ کا واشنگ مشین، آپ کی کار، آپ کی موٹر سائیکل، جتنی بھی چیزیں آپ نے آپ کے لیے ایجاد کی، انسان نے ایجاد کے لیے، انسان کے لیے جو آوشکار کیے، جو ایجادات کیے، اس سب کا مطلب ہے، وہ مقصد ہے، یعنی آپ کی الٹرا ساؤنڈ مشین یہ آپ کی بیماریوں کا پتہ لگاتی ہے، آپ کی جو ہے آپ کی ایکس رے مشین یہ آپ کی ہڈیوں کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا پتہ دیتی ہے۔ تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ نہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ میں نوجوانوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں بوڑھوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کبھی سوچا اس بات کو؟ تو سنو، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ فرماتا ہے میں نے موت اور زندگی اس وجہ سے بنائی کہ تم آزمائے جا سکو، تم میں کون نیک ہے، کون تم میں شریف ہے، کون اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کا ہی کو کم کرے بھائی، کون اللہ کو بھول جاتا ہے، کون گناہ کرتا ہے، کون سرکشی کرتا ہے، کون گھمنڈ کرتا ہے، کون تکبر کرتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار اس دن پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، یعنی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا ہے نہ من، کبھی اپنا تو بن میرے دوست، کبھی سوچا اللہ نے تجھ کو کیوں پیدا کیا؟ کیا سمجھتا ہے یوں ہی پیدا کیا گیا تھا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ یاد رکھ تیرا آزمائش اس دن شروع ہو گئی جس دن تو پیدا ہوا، تجھے آزمایا جائے گا، تیرے ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا، جیسا تو ایمان رکھتا ہو تجھے آزمایا جائے گا۔ اگر تو عالم ہے تو تیرے علم کے اعتبار سے تجھے آزمایا جائے گا، اگر تو تاجر ہے تو تجھے تیری تجارت کے اعتبار سے آزمایا جائے گا، اگر تو مبلغ ہے تو تجھے تبلیغ میں آزمایا جائے گا، اگر تو فلسفی ہے تجھے فلسفے میں آزمایا جائے گا، اگر تو حسین ہے تو تجھے کربلا میں آزمایا جائے گا۔ آج آزمائش سب کی ہے۔ اب صبح کو سویا ہے، ای کو تھوڑا سا اور کم کر دیں، صبح کو سویا ہے نوجوان، فجر کی اذان کی آواز آئی، تیز نیند میں ہے، نیند زبردست ہے، زبردست قسم کی نیند طاری ہے، بالکل نیند کے عالم میں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اے بھائی 10 منٹ تو سن لیتے یار، کوئی اور صاحب جانا چاہتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، 2 منٹ بیٹھ جائے۔ ایک تو آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اس کو اور اچھا کرو نا تھوڑا سا، بہت اچھا بول رہے ہیں، جواب نہیں، آواز صاف کر دیجئے، ہم سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ کے مائک سے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، میری آوازیں ٹھیک نہیں ہے، مائک بہت اچھا ہے۔ اور کسی صاحب کو جانے والی یہ بیچ میں سے عادت ہو تو اٹھ کے چلے جائیں، ورنہ سن لیں تھوڑی دیر۔ عرض کرتا ہوں آپ سے، دھیان سے سنیے گا میری بات کو۔ ایک نوجوان صبح فجر کے وقت سو رہا ہے، اذان کی آواز نے اس کو اٹھا دیا، اب اس کا ایمان کہہ رہا ہے چل نماز پڑھ لے، اگر قضا ہو گئی تو پھر دوسری مرتبہ ادا نماز نہیں ملے گی، چل، اس کا نفس کہہ رہا ہے سو جا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کر دیا، اب میرا نفس اور آپ کا نفس یہ دونوں میرے دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن اور میرے بھی دشمن۔ اچھا غور کریں، نفس میں اور شیطان میں ایک فرق ہے، مطالبہ نفس نے کیا ہے یا مطالبہ شیطان کا ہے، یہ اس کی چال شیطان کی ہے یا نفس کی ہے۔ کیسے اس کو پہچانے؟ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر شیطان کی چال کو ایک بار ناکام کر دو وہ دوسری مرتبہ مطالبہ نہیں کرتا، مگر نفس ایسا کتا ہے تب تک بھونکتا رہتا ہے جب تک اپنی مرضی کا کام نہ کروا لے۔ اب نفس جب آپ سے کہہ رہا ہے اٹھ جا، نفس جب آپ سے کہہ رہا ہے سو جا، ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا، آخر نفس کہہ رہا ہے نہ اٹھ سو جا کیونکہ ابھی سردی بڑی ہے، باہر جائے گا سردی لگ جائے گی، ایمان کہہ رہا ہے نہیں، اس نے لحاظ پھینک دیا اور جا کے مسجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اللہ کے سامنے کانپتے ہوئے اپنی ناک کو رگڑ دیا، مسجد میں جا کر کے زمین پہ ابھی اس کی ناک رگڑی تھی کہ فرشتوں نے اعلان کر دیا فلاں محلے میں فلاں مسلمان آج اپنے نفس پر غالب آ گیا ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔
वाह वाह वाह। नमाज पढ़ के बाहर को निकला ही था नमाज पढ़ के बाहर को के अपने घर से काम पे जा रहा था। एक लड़की बड़ी वाहियात किस्म की, बड़ी बेकार से कपड़े पहने हुए, फिटिंग का लिबास पहने हुए जा रही है। उसका वजन उससे निहा हो रहा है, उसके कपड़ों से बाहर नजर आ रहा है। इसने एक मर्तबा देखा, फिर इसने नजरें नीचे को झुका ली, मगर इसका नफ्स मुतालबा कर रहा है एक मर्तबा और देख ले, ये तेरी तस्कीन की चीज है, एक मर्तबा और देख ले, तेरे नफ्स को थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, देख ले। ईमान कह रहा है न देखना। जिना खाली फिजिकल नहीं होता, नबी फरमाते आंखों का भी जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का भी जिना है। अच्छा मेरी तरफ तवज्जो करें, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़के का हमने एक्सीडेंट देखा, वहां पे गौरा चौकी की तकरीब में, गोंडा के साइड में, वो मर गया था आदमी, उसका भेजा इस कदर कुचला गया था सर उसका ट्रक से कि उसका भेजा रोड पे था, लोगों ने उठा के पॉली में रखा, पॉलीथीन में रखा और उठा करके एक तरफ को रख दिया। उसके कान में जब गाना सुन रहा था, वो गाना सुनते सुनते मरा है। जब उसकी लीड को निकाला गया, मोबाइल में गाना उस वक्त भी चल रहा था, मोबाइल के गाने में ऐसा मसरूफ था। तो जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना सुनते सुनते मर जाए माज़अल्लाह वो, या जो गंदी तस्वीरें देख देख के मर जाए वो, या जो गंदे के गंदे काम करते करते मर जाए वो, ये फितन का दौर है मेरे दोस्त। मैं तुझे बिल्कुल अपने ईमान की इत्तला की वजह से बता रहा हूं कि बड़ा सख्त दौर है। लड़की सामने है, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं नहीं ये जिना है आंखों का। ये आंखें जब तेरे खिलाफ बोलने लगेंगी क़यामत के दिन तो क्या होगा मेरे दोस्त। आज तुझने बड़ा आसान समझा है, ये तेरी आंखों का इम्तिहान था। नफ्स कह रहा था देख ले, ईमान कह रहा था नहीं देखूंगा। वो लड़की निकल गई, अल्लाह अकबर, वो लड़की निकल गई और इसने नहीं देखा और आला हज़रत का शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये अपने दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। इंसान ने ये समझा है वो सुबह को उठता है, फिर कमाता है, फिर साथ को सो जाता है, बस दौलत 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 दौलत। कुछ लोग दौलत में ऐसे लगे हुए हैं उनको दूसरी कोई फिक्र नहीं है। कुरान में अल्लाह इसको वाज़ेह, अल्लाह अकबर, आपकी जब नीड गिल्ड में जब तब्दील होती है, यानी आपका जब जरूरत लालच में तब्दील होता है तो आप लालच आपको बर्बाद कर देता है। जब तक नीड पर आप रहते हैं बिल्कुल कामयाब रहते हैं, इतना कमाइए जितनी जरूरत हो, मगर इससे ज्यादा अब ये आपका और मेरा लालच है। और इसे ही कुरान वाज़ेह अल्फाज में बयान करता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी तुम्हारे लालच ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को एक जंगल भर के अल्लाह सोने हीरे जवाहर दे दे तो ये उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल को तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जान जाओगे। फिर कहता है फिर हाँ जान जाओगे। अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल करता है। तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे, एक लाश तैर रही है समंदर पे, दरिया पर तैर रही है, इतनी पुरानी हो चुकी है, उसके निशान तक मिट चुके हैं। पुलिस ने उसे बाजियाब किया, उसका पोस्टमार्टम कराया, पता लगा निशानी बाकी थी, मुसलमान था। मस्जिद में भिजवा दिया, इमाम साहब इसको गुस्ल दे दो, इसको दफनाओ। उन्होंने कहा मैं गुस्ल दे सकता हूँ मगर कफन के पैसे नहीं, मस्जिद में चंदा हो रहा है, एक लाश है लावारिश, उसके लिए लाश के लिए कोई चंदा दो, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। अल्लाहु अकबर, उसका चंदा हुआ 1.5-2 घंटे, फिर नमाज जनाजा हुई, कोई नहीं रोया। उसका जनाजा उठा, कोई नहीं रोया। उसे दफन किया गया, कोई नहीं रोया। किसी को कोई अफसोस नहीं, क्योंकि क्या पता कौन है, कहां लावारिश है। 3 महीने के बाद पुलिस आई मस्जिद में, बोली जिन्हें जिस लाश को आपने लावारिश समझ के दफनाया था वो एक जमींदार की लाश निकली, उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला। उसके अकाउंट में 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा का मालिक था, ताजिर भी था, मगर मरा इतना बड़ा गाफिल था, हुक्का पीता
پیتا تھا تو حقے کے اندر پانی نہیں ڈالتا تھا، چلم کے اندر دودھ ڈال کے پیتا تھا، مگر آج جب مرا ہے تو اس کو کفن بھی چندے کا ملا ہے، مسجد میں چندہ ہوا ہے، کسی کو خبر ہے کون کہاں مرے، کس کی موت کہاں ہو جائے، کیوں ایسی زندگی گزاری ہے، اپنے رب کو بالکل بھول کے نہ صبح اللہ کو یاد کیا، نہ دوپہر اللہ کو یاد کیا، نہ رات اللہ کو یاد کیا، نہ اس کے سامنے کبھی جھکے، بس یہی دنیا داری کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا، بہترین آواز، اس کی آواز بہترین، گانا گانے میں مشہور، 16 سال کی عمر میں مرسیڈیز گاڑی جیتی، دوسری گاڑی جیتی، تیسری گاڑی جیتی، ایک جگہ دوسری جگہ، ایک اسٹیج دوسرا اسٹیج، کامیاب ہوتا چلا گیا، کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے ورلڈ ٹور کیا، پوری دنیا گھوما، پوری دنیا میں نام کر دیا، اور گانا گاتے گاتے 19 سال کا ہو گیا۔ 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی، ایک بہترین گھر بنایا، دوسرا بہترین گھر بنایا، ایک شہر میں ایک گھر، دوسرے شہر میں دوسرا گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، پیسہ مال سب کچھ ہے، بیوی اپنی مرضی کی شادی ہے۔ 23 سال تک 24 سال تک گانے گاتا رہا، ایک دن گانا گاتے گاتے بے ہوش ہو گیا، جب اسپتال میں آنکھ کھلی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور تو مرنے کے قریب ہے، تجھے ڈائلیسس کرنا پڑے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے گردے کسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈائلیسس کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے خون نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، یہ نسیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، دوسری نسوں سے نکلتا ہے، یہ نس کام، پھر پیروں کی نسوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا تکلیف ہے، 35-40 ہزار روپے ایک ہفتے میں لگتے ہیں، ایک مہینے میں 4 بار ہوتا ہے ڈائلیسس، کم سے کم 4 بار ہوتا ہے ڈائلیسس، سخت ہے۔ ایک لڑکا مجھے ملا، اس کی یہ کانپ رہی تھی نس، میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دو، اتراکھنڈ کا تھا، میرے باپ نے زمین بھی بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا، میرے گردوں کا علاج کراتے کرتے اس نے اپنا گردہ بھی دے دیا، مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے، لاکھوں روپے لگ گئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، یا اللہ میرے گردے ٹھیک ہیں، میرے گردوں میں کوئی بیماری نہیں لگی، تیرا شکر ہے میرے مالک۔ کبھی ادراک کیا، کبھی سوچا اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ گردے میرے خراب نہیں ہوئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بمبئی میں جموں کشمیر سے ٹیلی فون آیا، آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں، میں کہا میرے پاس وقت نہیں، کہنے لگے اس کا آپ کے پاس تو وقت ہوگا مگر جو آپ کی تقریر سننے کا خواہش مند ہے اس کے پاس وقت نہیں۔ اس سے پوچھا گیا آخری خواہش، تو اس نے کہا فلاں صاحب کی تقریر سننی ہے۔ میں چلا گیا، میں پہنچا، تقریر کے بعد میں نے اس سے بات کی، اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا، اس کا نام محمد سلیم تھا۔ میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے کینسر سنا ہوا نہیں ہے سید صاحب، مجھے لکھا پڑا کینسر ہے، 2 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، مگر اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اچانک موت آ جاتی ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے، کچھ لوگ کا گردے فیل، کسی کا دل فیل، مر جاتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے اللہ کا کرم ہے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گنہگار تو بہت ہوں، مگر 2 مہینے میں ضرور میرا اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے بغیر کینسر کی اطلاع ملے ہوئے نماز بھی پڑھی تھی، مجھے اب کیمو لگتا ہے، جب کیمو لگتا ہے تو میرے بال جھڑنے لگے ہیں، میرے پورے جسم میں آگ ہے، مگر سید صاحب جب پہلے بھی نماز پڑھی تھی میں نے، مگر اب بھی نماز پڑھی، بغیر کینسر کے میری کوئی نماز نہیں تھی۔ اب جب کینسر کا پتہ چلا ہے اور اللہ کے سامنے جب رات کو اپنا سر رکھتا ہوں یہ سوچ کے مالک 2 مہینے کے بعد قبر میں ہوں گا، ایک اندھیرے کمرے کو برداشت نہیں کر سکتا، قبر کے اوپر تختے رکھ دیے جاتے ہیں، اوپر اس کے مٹی ڈال دی جاتی ہے، اے میرے مالک کیسے برداشت کروں گا؟ تو جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو کہتے جب سجدے میں سر رکھتا ہوں آنکھیں میری ڈب ڈب آ جاتی ہیں اور کہتا ہوں مالک مجھ پہ کرم کر دے۔ کہتے ہیں بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی، مگر کینسر والی نماز بڑی بہترین نماز ہے۔ کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز نے؟ تو نے سب کے سامنے اپنا دکھڑا رویا آنسوؤں سے۔ اللہ کہتا ہے کبھی میرے سامنے بھی رویا؟ جب تو کسی امیر کے سامنے روتا ہے تو آنسو تیری آنکھوں میں آ جاتے ہیں، تو اللہ کے سامنے بھی ایسا رویا؟ کبھی تو نے اپنے رب کو بھی کہا اے میرے رب مجھ پہ کرم کر دے؟ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 1.5 دن میں بل آیا 90,000 کا، سانس لینے میں دقت تھی، 80 سال کا بوڑھا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے کہا ہم آپ کو آپ کے پیسے بل کم کر دیں گے،
گے. آپ روئیے مت. وہ 90,000 کا بل دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر اللہ نے اتنا نوازا ہے, تیرا اسپتال خرید سکتا ہوں میں. کہا تو پھر روتا کیوں ہے, آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اسپتال میں 1.5 دن تیرے آکسیجن مشین سے سانس لی تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا, اور اپنے اللہ کی ہواؤں میں 80 سال سے سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, میں نے کبھی غور نہیں کیا. شیخ سعدی کہہ رہے ہیں, شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نکل کے جا رہا تھا, میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے. ٹوٹے تو میں نے کہا اللہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے, چلا نہیں جاتا, زخم ہو گئے, مالک اتنا دے دے کہ جوتے مل جائیں, جوتے تو خرید لوں. کہتے اگلے موڑ پہ مڑاؤں, ایک آدمی تھا اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے بولا مالک تیرا شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں, اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں. ہم دنیا کی دولت میں ایسے گھرے کہ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا بند کر دیا. ہم دنیا کی ایسی حوث میں لگے کہ رب کو بھولنے لگے. اللہ اکبر. کبھی اللہ دولت دے دے تو گھمنڈ مت کرنا, کبھی غرور مت کرنا. وہ گانا گاتے وقت کتنا غرور کرتا تھا, لوگوں کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا, شہرت نے اسے پاگل کر دیا تھا. مگر آج وہی گانا گانے والا جب بیمار ہوا ہے اس کے گھر بک گیا, اس کی ساری دولت ختم ہو گئی, لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا. اللہ کبھی شہرت دے دے تو سجدے میں جانا, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رونا, مالک میں اس لائق نہیں تھا, تو نے مجھے نواز دیا. میں اس لائق نہیں تھا مالک, میں تو کسی بھی لائق نہیں تھا. محمود اور ایاز کی بات سنی ہوگی, لوگوں نے شکایت کی محمود سے, اے بادشاہ تیرا ایاز جو ہے وہ بڑا مغرور ہو گیا ہے, اب وہ اپنے اندر اپنے کمرے کے اندر وہ کچھ دولت چھپائے رکھتا ہے, اس کے بڑے بڑے بورے ہیں. ایک دن محمود کے ایاز کے کمرے میں محمود گیا, کہنے لگے کیا چھپا کے رکھا ہے محمود؟ تو اس نے کھول کے دکھایا, کہا میرے پرانے کپڑے ہیں جب میں پھٹے ہوئے آپ کے دربار میں آیا تھا, ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں آج وزیر بن گیا, اللہ نے وزیر بنا دیا. مگر اپنی اوقات نہ بھولنا, تو وہی ہے جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا. اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے انسان کو, اپنے وقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو, یہ آپ کی ناک ہے, میری ناک ہے, اس کے اندر ایک رگ ہے جو آپ کے دماغ تک جاتی ہے. نیورو سرجن کہتے ہیں, ENT اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ رگ کام کرنا بند کر جائے تو دنیا کا کوئی بھی میڈیکل سائنس ایسی رگ دوسری نہیں بنا سکتا جیسے اللہ نے اپنے ہر مرد بندے کے ناک میں بنائی ہے. یعنی سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, جس کا ہوگا اس کا ہوگا, میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنے درجے حرارت پر نکل کر اتنے درجے حرارت پر ڈوب جاتا ہے, اور سائنس یہ کہتا ہے کہ 1.25 لاکھ میل دور ہے چاند. سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے, یہ چیز یہ ہے, مگر سائنس یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سورج اس نے بنایا ہے, چاند اس نے بنایا ہے. یہاں تک کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین انہوں نے بنائی, آسمان انہوں نے بنایا. وہ میرا اکیلا رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے, آسمان بھی میں نے بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید شواہد حسین صاحب, نعرہ تکبیر. سب کو پہچان لیا, سب کو پہچان لیا, رب کو نہیں پہچانا. اس سے نہیں کہا اے میری جسم میں بے شمار نعمتوں سے مزین کرنے والے تیرا شکر ہے, کبھی نہیں کہا. وہ لڑکا مرنے لگا, اسد اس کا نام تھا. جب موت کے قریب چلا گیا, بی بی نے دیکھا رو رہا ہے, کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا لگا اس وجہ سے رو رہا ہوں, اللہ نے مجھے آواز دی, میں نے گانے گائے, عیاشی کی, شرابیں پی, لوگوں کو گانے سنائے. مگر آج گانے سننے والے میرا برا وقت آیا, چھوڑ کے چلے گئے. سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے, اگر اتنی آمنہ کے لال کی نعتیں پڑی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا. مگر آنکھ تب کھلتی ہے سب, آنکھ جب کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے والی ہوتی ہے. اور میرے دوست, میرے بھائی, آج ہی لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ صرف کھانے کمانے کے لیے زندگی نہیں دی گئی ہے, یہ زندگی صرف انسٹاگرام پہ بیٹھنے کے لیے نہیں دی ہے. 7 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے نوجوانوں کی. میرے قوم کے 10 سال کے بچے فری فائر کھیل رہے ہیں, 10 سال کے بچے گیم میں لگے ہوئے ہیں. یہ نسلیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا تقریریں ہم سے سنو گے, کیا تقریریں ہم سے کراؤ گے؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے, گھروں میں کچھ نہیں بچا, چھوٹی چھوٹی بچیاں ناچ رہی ہیں, ڈرامے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا زندگی
زندگی انسٹاگرام کے لیے تھی؟ نہیں. کیا یوٹیوب کے لیے تھی؟ نہیں. کیا زندگی کیوں دی گئی تھی؟ انسٹاگرام کے لیے، فیس بک کے لیے، چوراہے پہ بیٹھنے کے لیے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں. نہیں، بریلی سے میرے حضور تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ تو پوتے نے 100 سال کے بعد کہا، 100 سال پہلے دادا نے اس سے بڑی بات کہی، بلکہ اتنی بڑی بات کوئی نہ کہہ سکا. اس ٹاپک پر پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سنو میرے دوست، لوگ کہتے ہیں ذرا غور کرو کہ یہودی کا بھی دل ہے، نصرانی کے اندر بھی دل ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہودی کے اندر بھی دل ہے، نصرانی کے اندر بھی دل ہے، جینی کے اندر بھی دل ہے، بدھسٹ کے اندر بھی دل ہے، پارسی کے اندر بھی دل ہے، یہودی کے اندر بھی دل ہے، مسلمان کے اندر بھی دل ہے. مگر میرا امام نہ یہودی کے دل کو دل مانے، نہ پارسی کے دل کو دل مانے، نہ نصرانی کے دل کو دل مانے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت، جب یہودی کا دل دل نہیں، جب نصرانی کا دل دل نہیں، جب پارسی کا دل دل نہیں، جب یہ بدھسٹ کا دل دل نہیں، جب جینی کا دل دل نہیں، جب مسلمان کا دل دل نہیں، تو کس کا دل دل ہے؟ آواز آئی میرے اعلیٰ حضرت کی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہند الولی کا سر وہ سر، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تیرے قدموں پہ. قربان گیا. میرے دوست کبھی سوچا تم نے، کبھی غور کیا آپ نے؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے. سبحان اللہ. جب میری لوگ انٹرنیٹ پہ تقریر سنتے ہیں تو نیچے تبصرہ کرتے ہیں یہ مولانا زور سے کیوں بولتے ہیں. میں کہ ہمارے یہاں ہلکے بولنے والے کو مانتے ہی نہیں. کتنی اچھی باتیں کر لو ہلکے ہلکے، ہماری مجبوری ہے. ہاں مگر ہم کسی ہلکے میں آج تک پھنسے ہی نہیں تو اس میں نکل جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری بات پہ نہیں؟ اچھا ادھر زندگی کیوں ہے حضور کے لیے. اچھا دیکھو میری بات سنو. باپ صبح کو اٹھائے، توجہ کرنا بھائی میری بات، باپ صبح کو اٹھائے، نماز تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اس نے تھوڑی دیر بیٹھ کے موبائل دیکھا ہے، کچھ گانے شانے دیکھے، پھر اٹھا ہے، کام پہ گیا ہے، شام کو آیا ہے، بچوں کے پاس نہیں بیٹھا ہے، موبائل ہی دیکھ رہا ہے. ابھی پنجاب یونیورسٹی میں، چندی گڑھ میں، پاکستان میں نہیں، چندی گڑھ میں ایک لیکچرار پروفیسر نے اپنی ماں کو مارا. 45 سال کی اس کی عمر تقریباً. جب پولیس کے یہاں اس کی شکایت ہوئی، جب شکایت گئی تو پولیس نے کہا ہم ایسے نہیں، انہوں نے خفیہ کیمرے لگائے، کیمروں میں باقاعدہ ریکارڈ ہوا کہ 80 سال کی ماں کو تھپڑ سے مار رہا تھا، اس کی بیوی مار رہی تھی. 80 سال کی بوڑھی کو کون مار رہا تھا؟ لیکچرار، پروفیسر. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ پروفیسر جاہل ہے تم میں کوئی ایسا جو کہتے اسے تعلیم نہیں؟ ارے وہ تو فزکس بھی پڑھا ہوا ہے، کیمسٹری بھی پڑھاتا ہے، بایولوجی بھی پڑھاتا ہے، اس کی بیوی خود لیکچرار، وہ پروفیسر، مگر وہ اپنی ساس کو مار رہی ہے، یہ اپنی ماں کو مار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی فزکس اور کیمسٹری تو پڑھاتی ہے، مگر ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا مدرسہ پڑھاتا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، پیغام مصطفیٰ، ہند الولی کانفرنس. واہ 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 واہ. اسی وجہ سے سنو، اسی وجہ سے کوئی مولانا، کوئی حافظ، کوئی قاری اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنی بیویاں چھوڑ دی ہیں مگر ماں نہیں چھوڑی، اور اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو چھوڑ دینا بیوی کو. میں کہہ رہا ہوں چونکہ سنو، بیوی راضی تو دنیا اچھی، اور اگر ماں راضی تو آخرت اچھی.
توجہ. اب دونوں مولانا حافظ قاری. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ, انہیں انگلش نہ پڑھاؤ, انہیں سب کچھ پڑھاؤ, پہلے میں مسلمان بناؤ, پہلے مسلمان بناؤ تاکہ تمہیں بڑے ہو کے. وہ ایک ایس ڈی ایم صاحب کے ابا کا جنازے کا نماز کا ٹائم تھا تو انہوں نے نیچے اپنے رومال بچھا لیا, تو کسی نے کہا یہ کیا ہوا, کہنے لگے سجدہ جو کرنا ہے. اولے یار ایس ڈی ایم ہو تم, تمہارا دماغ خراب ہے, تم کو یہی نہیں خبر کہ اس میں کوئی سجدہ وجدہ نہیں ہوتا نماز جنازہ میں. اور ذرا غور تو کرو, اپنے بچوں کو پہلے عالم بناؤ, مولانا بناؤ, کچھ بھی بناؤ, اس سے پہلے اسے کم سے کم ضرورت کا دین ضرور سمجھاؤ جتنا ضرورت دین میں ہے. یاد رکھو کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی مولانا نہیں ہوتا. امام غزالی نے لکھا ہے, آپ کو پتا ہے یہ بھینس کا بچہ, بکری کا بچہ, یہ زیادہ اپڈیٹ پیدا ہوتا ہے. میں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں, امام غزالی کہتے ہیں بھینس اور بکری بیل کو جتنا زندگی جینے کے لیے علم چاہیے سارا وہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے ان کے پاس, مگر انسان کے پاس نہیں. جانور کا بچہ جاتے ہی 5 منٹ میں ماں کو پہچان لے, مگر انسان کا بچہ نہ پہچانے کیوں؟ جو کہ کورا کاغذ ہے, جو دیکھے گا وہی کرے گا. باپ کو گالی سنتے, گالی دیتے سنے گا تو گالی دے گا, باپ کو جھوٹ بولتے دیکھے گا تو جھوٹ بولے گا. اب سنو, ایک بچہ گود میں لے لینے 1.5 سال کا بچہ ہو, اور وہ بچہ جو ہے نا آپ کا, امام غزالی کہتے ہیں تجربہ کر کے دیکھنا, آپ بھی تجربہ کرنا, میں نے تو تجربہ کیا. بچے کو گود میں لینا اور گود میں لینے کے بعد بچے کو آپ کہنا اللہ 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 اللہ. بچہ آپ کو جواب میں اللہ نہیں کہے گا, بچہ کہتا ہے ابا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ, بچہ کہہ رہے ہیں ابا 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 ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے بلکہ اس سے اللہ کہلواتا ہے, دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے. واہ 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 واہ. میں نے اسے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے, توجہ کرو, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اچھا اس طرف دیکھو, مائیں اگر نیک ہو جائیں, ابا بھی دونوں نیک ہو جائیں. لاہور میں ایک بچہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے, 5 بچے, 1 2 3 4 5 غریب بچے ہیں. غریب ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ غریب ہے. اب جو بھی بننا چاہتے ہو بتاؤ. ایک بولا میں انجینئر بنوں گا, ایک نے کہا میں فلسفی بنوں گا, ایک نے کہا میں یہ بنوں گا, ایک نے کہا میں پولیس بنوں گا, ایک نے کہا میں یہ. ایک بچہ خاموش تھا, کیا بننا چاہتے ہو, کچھ نہیں بولا. ماسٹر غریب بولا, اس کا بولا بیٹا تم غریب ہو, مجھ کو خبر ہے کہ تم غریب ہو, مگر تم ڈرو مت, جو بننا چاہتے ہو بتاؤ. تو وہ بچہ رونے لگا, کہا کیا بننا چاہتے ہو میرے بیٹے؟ سب سے خوبصورت بچہ تھا, گود میں لے کے بولا ماسٹر بتانا کیا بننا چاہتا ہے؟ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے کہا تجھ کو خبر ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں, میری امی مجھے بتاتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کہ ابو بکر کیسے اپنے کاندھے پہ لے کے چڑھے تھے حضور کو. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری ماں لوری نہیں دیتی, صحابہ کی باتیں بتاتی ہے کیسے بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے تھے. میری ماں بتاتی ہے کہ کیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سلمان فارسی مدینے آئے تھے. میری ماں کہتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کریں. وہ بچہ بولا ماسٹر صاحب مجھے ویسی بنا دو جس سے میرے نبی پیار کریں. ماسٹر نے گود میں اٹھایا, رونے لگے, کہنے لگے بیٹے صحابی تو نہیں بنے گا مگر تو آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی بچہ جب بڑا ہوا, اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا, اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور جب ڈاکٹر اقبال لندن سے واپس آیا تو کہنے لگا لندن میں آدھے کپڑے پہننے والی لڑکیاں مجھے متاثر نہ کر سکی. کہا کیوں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک کہ مدینہ ہو نجف. کہ لگا میری ماں نے بچپن میں میری آنکھ میں مدینے کا سرما لگا دیا. مدینے کا. اب آپ مجھے بتاؤ, باپ ماں فلاں کی لڑکی چلی گئی, اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی, اس کی چلی گئی. آج کل بڑا شور نہیں ہے, وہ کہاں گئی؟ اسے تو بھگایا گیا, اچھی خاصی تو تھی بیچاری,
کہ پیدا ہوئی تھی تو شریف بھی تھی، نیک بھی تھی، امی کو دیکھ رہی تھی، 10-12 سال کی ہوئی گندی تصویریں دیکھ لگی، فلم چلنے لگا سامنے، فلم چل رہی ہے، اماں بیٹھی ہے، ابا بیٹھے ہیں، بھائی بے غیرت تشریف رکھتا ہے، باپ بھی وہی ہے، یہ بھی بڑا دیوس ہے، اندر فلم میں گندی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ہیرو ہیرون جب ملتے نہیں ہیں اماں رونے لگتی ہے، ہیرو ہیرون مل جاتے ہیں اماں نہیں، اماں خوش ہو جاتی ہے۔ اب اماں کا دل بڑا کمزور ہے، ہیرو ہیرون نہیں ملے تو روتی ہے۔ یہی سب چیزیں دیکھ کے جوان ہوئی، اس نے دیکھا جب بھاگ جاتے ہیں ہیرو ہیرون تو امی تو خوش ہو ہی جاتی ہے، تو یہ بھی بھاگ گئی تو امی بولی میری ناک کٹ گئی، ابا بولا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ ارے تو خود ہی نہیں رہے نا، کسی نے تم سے کہا تھوڑی تھا، اس نے لڑکی کو ٹی وی دکھایا اور تیری بی بی ٹی وی کے سامنے روتی تھی۔ اگر یہ ٹی وی کے سامنے رونے والی اگر اللہ کے سامنے روتی تو بیٹی بھاگتی نہیں بلکہ تیرا سر فخر سے بلند کر دیتی۔ بولو غلط ہے صحیح ہے؟ یہ لڑکیاں توجہ کرو میری طرف دیکھو، میری طرف توجہ کرو، میری طرف دیکھو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ آج کل وہ غیر مسلم بڑے خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا ان کی خوشی کیا ہے؟ ان کی خوشی یہ ہم نے بڑی لڑکیاں کنورٹ کر لی مسلمان، بڑی مسلمان لڑکیوں کے ایمان خراب کر دیے۔ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، آپ پورے مجمع سے یہ بتاؤ کہ جس نے ٹھیک سے اسلام کو سمجھا ہو وہ کیا اپنا ایمان دے سکتی ہے؟ کسی بے غیرت باپ کی بیٹی چلی گئی تو بڑا خوش ہو رہے ہو تم لوگ۔ سنو، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ ایک بار ایمان کوئی لے آئے جان تو دے سکتا ہے، اور یہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ادھر لے آئے اتنے خوش ہو رہے ہو۔ مسلمانوں کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھو، 60,000 بچے فلسطین کے، کتنے؟ جن کی عمریں 10 سال سے کم، 10 سال سے کم، وہ شہید ہوئے ہیں۔ بلکہ اب تو میں نے تو یہ 10-15 دن پہلے کا آنکڑا بتا رہا ہوں، اب تو زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، 10,000 10,000 بچے۔ اچھا ہمارے یہاں کتنے ماشاءاللہ انسٹاگرام کے مجاہد ہیں، یوٹیوب کے، فیس بک کے، اس پہ مجاہدہ کر لیتے ہیں، یہیں پہ خوب جہاد کرتے ہیں۔ مجاہدے فیس بکو، انسٹاگراموں، ٹویٹروں، دین و ملت، یہ بڑے بڑے مجاہدین ہیں۔ یہ اپنی مسجد میں تو نہ جا سکے مگر انہیں فلسطین کی بڑی فکر ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے مسجد اقصی نہیں چھوڑی، شہید ہو گئے مگر یہ اپنی محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا سکے۔ ان کو برا لگے گا کہہ دو تو، انہیں فلسطین کی تو فکر ہے مگر یہ جہیز خوب پابندی سے لے رہے ہیں۔ انہیں ساری چیزوں کی فکر ہے مگر میں ان مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی ان کے 7,000 بچے، میں الحمدللہ سید ہوں مگر مجھے اگر ان لڑکیوں میں سے کوئی ایک کا جوتا ایک لا دو تو میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ اس لڑکیوں کا جوتا، اس لڑکی کا جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں، تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ کون؟ تاکہ میرا اللہ مجھ پہ فضل کرے۔ کون لڑکیاں؟ وہ فلسطین کی لڑکیاں جنہوں نے کہا کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ یہ جتنی فیشنیبل لڑکیاں ہیں ان سے پتاؤ، یہ آدھے لباس پہننے والی میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی، آدھا لباس پہننے والی، ان سے بتاؤ یہ جو فیشن میں مست ہو گئی ان کو بتاؤ، یہ جو انسٹاگرام پہ ناچ رہی ہے ان کو بتاؤ، یہ جو انسٹاگرام پہ سٹوری بنا رہی ہے ان کو بتاؤ، یہ جو فاطمہ نام رکھ کے، عائشہ نام رکھ کے، ختیجہ نام رکھ کے، نبی کی بیٹی کے نام پر نام رکھ کے یہ جو اپنا فحش، اپنے جسم کا مظاہرہ، اپنے جسم کا جو ہے وہ نمائش کر رہی ہیں، ان سب کو بتاؤ یہ بات۔ اور میری بیٹیوں کو وہ کہتی ہیں ہم رات کو سوتے ہیں برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، رات کو تو کوئی برقع اوڑھ کے نہیں سوتی عورت، آپ کی سوتی ہے۔ کہہ کہ جب آتا ہے اوپر سے بم اور جب گرتا ہے تو ملبہ بن جاتا ہے گھر، لاشیں نکلتی ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کو جب ہم سوئیں اور اوپر سے بم گرائیں یہودی، اور جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لاشیں پردے میں ہوں، ہماری لاشوں کی بے پردگی نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری لاشوں کی بے پردگی نہ ہو. میں ان قربان جانا چاہتا ہوں، ان بچیوں سے ایمان کے مطلب معنی سیکھنا چاہتا ہوں جو اپنے بیٹے کو گود میں لے کے الحمدللہ کہہ رہی ہے. میں اس 10 لاش اٹھانے والوں سے اسلام سمجھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں، ہمارے پاس کیا اسلام ہے؟ ہماری تو پورا معاشرہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے اپنی بیٹیوں کو کیا سکھایا؟ بتاؤ اپنی بہنوں کو کیا سکھایا؟ تم نے اپنے بیٹوں کو کیا سکھایا؟ یہ قرآن سے پوری کی پوری قوم خالی ہے. اب قرآن کا کوئی مطلب اسلام میں نہیں رہ گیا. قرآن کو میاں ہم نے اوپر اٹھا کے رکھ دیا طاق پر. ہمارے پاس جو بہترین چیز ہے جس کا ہم بہت قدر کرتے ہیں وہ ایک میاں کا تعویذ ہے. اس تعویذ پہ صبح شام عطر لگتا ہے، اس کے موم جامے بھی کیے جاتے ہیں، اس تعویذ پہ یقین بھی ہے. مگر وہ قرآن جو میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہے. مگر وہ قرآن تم بھول گئے، مگر فلسطین کے مسلمان وہ قرآن نہیں بھولے. آج بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو دنیا کا کوئی کلام نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کا قرآن ہی پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن ہی پڑھتے ہیں. آج اللہ کے قرآن سے کیا مطلب رہ گیا؟ میاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھو، اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے اور مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کو لوری دیتی تھی مگر فاطمہ کبھی لوری نہیں دیتی تھی. فاطمہ اپنے بچے کو قرآن سناتی تھی. توجہ تو کرے، کنویں سے پانی نکال رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. کنویں سے پانی نکال رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اس کے بعد چکی چلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. روٹیاں بنا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حسین کو سلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. حسین کو اٹھا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. قرآن سناتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، اے میرے حسین، اے میرے لاڈلے، تیری ماں بھوکی پیاسی تجھے قرآن سنا رہی ہے، تیری ماں چکی چلا رہی ہے، قرآن سنا رہی ہے. تجھے بھی قرآن کا حق ادا کرنا ہوگا. حسین نے بچپن میں وعدہ کر دیا، اے میری ماں، تو نے جیسا قرآن سنایا ہے تو میں اس کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا. لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں مسجدوں میں مگر تیرا حسین تب بھی قرآن پڑھے گا جب اس کا سر نیزے پر چڑھا ہوگا تو وہ دنیا کو بتاتا ہوگا. اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا پھر کربلا میں میدان میں حسین بن کے چمکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، خواجہ ہند الولی کانفرنس. اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو توجہ کرو، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجوں تو اس کی 7 نسلوں پر اثر. کتنی نسلوں پر؟ بولو جلدی بولو، کتنی نسلوں پر اثر؟ جلدی بولو، کتنی نسلوں پر اثر؟ 7 نسلوں پر اثر. میرے نبی نے عرض کی، میرے مالک جب تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں پر اثر، اور جب تو رحمت بھیجے رب نے فرمایا محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت فاطمہ پہ بھیجوں تو اس کا کوئی بیٹا حسین بنتا ہے، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی زین العابدین بن کے چمکتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بن کے چمکتا ہے، کوئی علی نقی بن کے چمکتا ہے، کوئی جواد تقی بن کے چمکتا ہے، کوئی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی بن کے چمک رہا ہے تو کوئی اجمیر میں معین الدین چشتی بن کے چمک رہا ہے. اور فرمایا میرے نبی نے میری فاطمہ جو قیامت سے پہلے مہدی آئے گا وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں ہوگا، وہ بھی تیرا بیٹا ہوگا. آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے، اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں. میرے نبی، میری توجہ کرو، میرے نبی. اچھا یہ دعا اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس کا باپ بھائی بیٹا سب تھے جنگ میں، میدان جنگ میں، مگر اس نے یہ دعا نہیں کی میرے باپ کی حفاظت ہو، میرے بھائی کی حفاظت کرنا یا اللہ. وہ یہی کہہ رہی ہے میرے نبی جنگ جیت جائیں. کسی نے پیچھے سے آ کے کہا نبی تو جنگ جیت گئے، میں کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. تیرا باپ اب کتنا درد گزرا ہوگا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد اس نے کہا تیرے باپ کے ساتھ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا.
اور بھائی کے ساتھ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور بیٹے کے ساتھ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. کانپنے لگی. درد بہت ہوا ہوگا نا, تکلیف بہت ہوئی ہوگی نا. اچھا کسی نے باپ کا درد سنا ہوگا, اس کو پتا ہوگا باپ کیا ہوتا ہے. جس کی ماں چلی گئی اس کو پتا ہوگا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا ہے کہ جب ماں باپ مر جائیں تو ان کے نام کے لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں, فاتحہ ہوتی ہیں, لمبی لمبی دعوتیں ہوتی ہیں, مگر جیتے جی باپ کی قدر نہیں ہوتی, ماں کی قدر نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں جیتے جی قدر کر لو اپنے ماں باپ کی. باپ کے ساتھ تو بڑا برا سلوک کرتے ہیں لوگ. ایک بوڑھے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, یہ پہلے سے بوڑھے نہیں تھے, یہ پہلے سے داڑھی سفید نہیں تھی, یہ بھی جوان تھے کبھی. مگر پوری زندگی لگاتا ہے ایک آدمی, مگر اس کا بیٹا اس کو عزت تب دیتا ہے جب وہ مر گیا ہوتا ہے. ماں جب مر جائے پھر اس کی خبر پہ جا کے بندہ روتا ہے. جیتے جی کبھی ماں سے محبت کی بات نہیں کرتا. خیر اس کا باپ شہید ہوا, بھائی شہید ہوا. اب وہ کانپتی بھی چلی میدان کی طرف کو جدھر لاشیں تھیں. عورتیں پیچھے, باپ کو دیکھے گی, بھائی کو دیکھے گی, بیٹے کو دیکھے گی, کس کو دیکھے گی, مگر نہ باپ کو دیکھا, نہ بھائی کو دیکھا, نہ بیٹے کی لاش کی طرف گئی. ادھر دیکھ گئی جدھر حضور تھے, اونٹنی کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی. میرے نبی نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ تجھے صبر دے, تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تیرا شوہر, اللہ تجھے صبر دے. حضور کی طرف سر جھکا کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. اور جب میرے باپ کی خبر آئی نا اللہ کے رسول میرے بھائی کی, تو میں نے پوچھا حضور کیسے ہیں, تو سب بولے حضور ٹھیک ہے, مگر میرے دل کو اطمینان نہیں آیا. اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو میرا کچھ نہیں بگڑا یا رسول اللہ, آپ سلامت ہیں. اور پھر جب وہ گئی تو لاشوں کے پاس گئی شہیدوں کو دیکھنے کے لیے, تو اس کے سر پہ بھی دوپٹہ تھا, پورے دوپٹے میں تھی, پورے پردے میں تھی. کسی نے پوچھا باپ بھائی سب شہید ہو گئے, تیرا پردہ ابھی تک؟ کہہ لگی میرے باپ کو موت آئی ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے, میرا ایمان ابھی زندہ ہے. با پردہ تھی, کانپ رہی تھی اور وہ درد کی وجہ سے, مگر چہرے پر پورا لباس تھا. کاش کہ میری بیٹیوں کو یہ بات کا پتہ ہوتا کہ جب ایک ماں بگڑتی ہے تو پورے اس کی نسل برباد ہو جاتی ہے. یہ تقریر ہم کیوں کرتے ہیں بار بار عورتوں کے لیے؟ چونکہ میاں اسلام تو یہ کہتا ہے, پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو نانی تک دیکھا کرتے تھے, بات بالکل ٹھیک تھی. اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھو, اور پھر نواسی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی سیدہ زینب کبریٰ دیکھو. پہلے نانی سے ریکارڈ چلتا ہے. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, یہ دیکھو میری طرف توجہ کرو, آپ میری بات پہ غور کرنا اور میری بات پہ بڑے دھیان دینا. آپ میری بات کو, یہ دیکھو نماز ہے اور مردوں کی اللہ اکبر, اور عورتوں کی نماز ہے اللہ اکبر. مرد جب نماز پڑھے گا تو یہاں تک ہاتھ اٹھائے گا, عورت جب نماز پڑھے گی بس یہاں تک ہاتھ لا کے باندھ لے گی. عورت جب سجدہ کرے گی تو مرد کے سجدہ الگ ہے, عورت کا سجدہ الگ ہے. مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اپنا ہاتھ ٹیک کر اور جو وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے پوری طرح سے سجدہ کرتا ہے, مگر عورت پوری پیچھ کے سجدہ کرتی ہے. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نیچے ہو کے سجدہ کرے. عورت اور نماز میں عورت کے بھی فرق ہے. ذرا غور کرو, اللہ کی عبادت ایک ہے مگر میاں نماز کا طریقہ الگ ہے. اللہ جانتا ہے کہ مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے, لہذا اللہ نے عورت کا نماز کا طریقہ اور کر دیا, مرد کے نماز کا طریقہ اور کر دیا. اللہ نہیں چاہتا کہ عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. ذرا غور تو کریں آپ, ذرا توجہ تو کریں آپ, ذرا غور کریں. اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کل کو عید ہے, کیا میری فاطمہ نے چاند دیکھا؟ عرض کی ابا میں نے چاند نہیں دیکھا. عرض کی ابا میں نے چاند نہیں دیکھا. ارشاد فرمایا میری فاطمہ کیوں نہیں دیکھا؟ ابا میں نے چاند نہیں دیکھا. فاطمہ سب نے دیکھا, آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اس چاند کو آپ کی بیٹی فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام کی بریلی سے آواز آئی, جس کا ہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے, کل قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ دنیا سے جانے والی ہیں تو رو رہی ہیں. آخری بات ہے, سیدنا علی کہتے ہیں اسماء بنت امیس نے پوچھا آپ روتی کیوں ہے؟
کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، جنازہ لے کے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنی موٹی ہے میت، کتنی پتلی. تو جب جنازہ اس وقت دھک کے نہیں جاتا تھا، کھل کے جاتا. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا ہے میں نے، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی کتنی موٹی تھی، کتنی پتلی تھی. حالانکہ حضور کی غم میں وصال ہوا ہے، 6 مہینے تک مسکرائی نہیں حضور کی بیٹی، 25-26 سال کی عمر میں دنیا سے گئی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے. ایک دن حضور گئے بیٹی کے گھر، بالکل کمزور چہرہ، بالکل چہرے پہ گڈھے پڑے ہوئے. میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. فاطمہ کیا ہو گیا میری بیٹی؟ اللہ کا شکر ہے. میری لاڈلی کیا ہو گیا میری بیٹی؟ جب باپ نے کئی بار پوچھا تو پھوٹ پڑی، ابا پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، میں نے 5 دن سے کوئی کھانا نہیں کھایا. حضور کھڑے ہوئے، فرمایا فاطمہ میری بیٹی 5 دن سے بھوکی ہے، ایک پیٹ سے پتھر بندھا ہے. میں نے تو 2 پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. مگر دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے. میری فاطمہ متاون دنیا قلیل، دنیا چھوٹی ہے. میری بیٹی میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. اماں عائشہ فرماتی ہیں، اچھا توجہ کرو، اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے میرے نبی. کیا؟ اللہ اکبر. کیا؟ یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے رب میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ایک نبی کی بیٹی ہے، 17 پہمت کی چادر ہے، اور پھر بھی کبھی کسی نے نبی کی بیٹی، قیامت کے دن کس کے پیچھے جاؤ گی؟ ناچنے گانے والی؟ میری بیٹیوں مصلی بچھا لو. میرے دوستو آپ سے ایک بات اور کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے بہت لوگوں کو دفن کر دیا. جب بھی قبر سے باہر نکلتا ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک دفن میں گیا تھا، تو سوچتا ہوں آج بھی نکل گیا مگر ہمیشہ تو نہیں نکلوں گا. ایک دن تو مجھے لوگ چھوڑنے والے، وہ جو 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اس میں سے میں 4 نہیں ہوں گا، میں وہ ایک ہوں گا جو قبر میں رہ گیا. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل، ہائے غافل. جو موت کو سن کے ڈر رہا ہے اسے بھی موت آئے گی، جو میری بات پہ توجہ نہیں کرے نا وہ مرے گا وہ بھی. مگر مولا علی کہتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کی موت آسانی سے آئے گی. موت مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے آپ نے، اٹھتی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی. حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ، توجہ تو کرو ادھر دیکھو. لوگ موت سے نہیں ڈرتے نا آج کل، تھوڑا سا پڑھ لکھ جائیں، تھوڑی سی دولت آ جائے، غرور پیٹے ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی فکر بھی نہیں ہوتی موت کی. حالانکہ مولا علی قبرستان کے برابر میں گھر بنایا تھا. کسی نے پوچھا یہاں گھر بنانے کا مطلب؟ کہنے لگے بہترین پڑوسی ہیں، مجھے اللہ کی یاد دلاتے ہیں، کبھی غیبت نہیں کرتے یہ مردے. قبرستان جایا کرو. توجہ کرو، حضرت عمر فاروق اعظم آدھی دنیا کے بادشاہ، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرا اللہ فخر فرماتا ہے میرے صحابہ پر، بالخصوص میرے عمر پر. عمر کی حضرت عمر کے چاقو مارا گیا، آنت پھٹ گئی، دودھ پیا، آنت میں سے نکل گیا. اپنے بیٹے سے کہا میری موت قریب ہے، میرا دودھ مجھے جلدی سے رکھ دے، میرا سر زمین پہ. نہیں رکھا. عبداللہ سر زمین پہ رکھے، سر زمین پہ رکھ دیا. سر جب زمین پہ رکھا حضرت عمر کا تو آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا. یہ آخری وقت ہے میرے مالک عمر کا. دھیان سے سننا. اے بیٹا ایک منٹ. حضرت علامہ آصف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہند آپ بیٹھے رہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حضرت آصف اقبال صاحب قبلہ، ہند الولی کانفرنس، مسلک اعلیٰ. اس سے کہیں کہ مالک معاف کر دے ہمیں، میں بڑا خراب ہوں. حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس ایک عورت آئی اور زیس کی آخری ہچکی ہے. غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. تو اب ذرا غور سے سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہہ لگی اس کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس ایک عورت آئی، کہہ لگی مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پر، مجھے میرے بچے بھوکے. اس نے کہا میں تو رات کو عورتیں پسند کرتا ہوں.
تو رات کو آ جا, تجھ پہ بڑی میری نظر ہے, میں تجھے جو چاہے گی دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنے جسم بیچنے نہیں آئی. پھر دوپہر میں آئی, کہنے لگی میرے بچے بھوک سے پریشان ہو گئے ہیں اور ان کو غشہ آنے لگا ہے, وہ بے ہوش ہونے لگے ہیں, کچھ دے دے اللہ کے نام پر, تو میں تو جو رات کو کہے گا میں تیرے ساتھ وہ کر لوں گی, فی الحال میرے بچوں کے لیے دے دے. وہ دے کے چلی گئی, اس نے دے دیا. رات کو آئی, کمرے میں بیٹھی تھی, اس کے قریب یہ اس کے ساتھ زنا کے ارادے سے ہاتھ لگا کے بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ لگایا, یہ ہاتھ لگا کے اس کے کچھ کرنے والا تھا, یہ خاموش رونے لگی, سسکیاں لینے لگی. کہا روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. کہا پھر ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. ایمان یہ ہوتا ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں یہ بدکاری کر رہی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر ڈرتی کیوں ہے؟ کہ بس یہی کہہ رہی ہوں, اے میرے مالک, اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور میں اس حال میں نہ ہوتی تو, اور میں مجبور نہ ہوتی تو میں کبھی یہ برا کام نہ کرتی. میرے کریم مجھے معاف کر دے, میرے بچے مجھے یہاں تک لے آئے ہیں. یہ کہہ کے وہ سسکیاں لے کے رونے لگی. جب وہ روئی, اللہ کا کرم, اس کے رونے سے, اس کے آنسوؤں سے اس کا دل دھل گیا. بولا جب میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, یہ پیسے لے. وہ تو چلی گئی, یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک دن آئی تھی, آنکھ کھول کے چلی گئی, اور میں تو روز لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہوں, میں تو کتنا بڑا لٹیرا ہوں, مگر مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. میرے مالک بہت رویا, سو گیا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے دروازہ کھولا. کہا کون؟ کہا آپ بتائیں آپ کون؟ کہا آپ دروازہ, سامنے والے نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ میرا نام یہ ہے, یہ میرا گھر ہے. کہا اللہ تجھے سلام بھیجتا ہے, میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ کیا اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ چیک کر لو, میں تو اس علاقے کا سب سے گنہگار ہوں, میں نے بڑی عزتیں لوٹی ہیں, روز بدتمیزیاں کی ہیں. کوئی اور ہوگا جسے اللہ نے سلام کہا ہوگا. کہا تو رویا کیا تو نے؟ اللہ سے توبہ کی ہے؟ کہا رات پورا واقعہ بیان کیا, رات میں رویا ہوں. کہا اللہ نے مجھے بھیجا اور کہا موسیٰ اس سے کہہ دینا اس کے آنسو اللہ نے پسند کر لیے ہیں, پسند کر لیے. کہا ایک بار میں ایسا بخشنے والا ہے, پوری زندگی کا گناہ کرنے والا ایک بار میں بخش دیا؟ کہاں. وہ کہتا ہے انسان تو کتنا ہی گناہ ہو جائے تجھ سے, مگر ایک بار سچے دل سے اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کے سامنے رو. یہ فتن کا دور ہے, کیا پتہ کس کا ایمان برباد ہو جائے اور کون ایمان کے ساتھ جائے. اپنے رب سے توبہ کرو, اس سے کہو مالک بڑے گناہ کر لیے, میری بہنیں, میری بیٹیاں جنہوں نے اپنے قرآن طاق پر رکھ دیے ہیں, موبائل ان کے ہاتھوں میں ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ طاق پہ سے موبائل رکھ دو الگ اور قرآن نکالو, قرآن پڑھو. قرآن سے رحمتیں آتی ہیں. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. قبر اور موت اس کی فکر کرو, اپنے رب سے توبہ کرو. میرے دوستو, میرے بھائیو, مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو حضور کے سامنے پہ گردن گڑا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے, وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. وہ نوجوان جو آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ باہر آ جاؤ, باہر نکل کے آ جاؤ. داڑھی رکھانے والے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. پوری داڑھی رکھانے والے آئیے, آئیے ادھر آ جائیے. نہیں طلبہ کوئی مسجد مدرسے کا طالب علم نہ آئے, ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے, باقی لوگ آئیں. آپ ادھر آ جاؤ, آپ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آپ آ جاؤ, باہر آ جاؤ نکل کے. ہر نبی کی داڑھی, ہر ولی کی داڑھی, 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. عاشق رسول ہو کوئی تو آئے. داڑھی کٹانا منڈانا دونوں حرام ہے. پوری سنت رکھانے کے لیے نکلے اور آ کے یہ کہے کہ مجھے کسی خراب لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے. جسے آپ نے داڑھی کبھی منڈائی؟ بیٹھ جاؤ, بیٹھے. ہمارا مطالبہ ان سے ہے جنہوں نے داڑھی منڈائی ہو یا کٹائی ہو, آ جائیں. یہ میں سمجھنا کہ شادی نہیں ہوگی.
اچھی لڑکی چاہیے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی اور فیشن پرست لڑکی کسی بھی داڑھی والے کو پسند نہیں کرے گی، داڑھی والے کو وہی پسند کرے گی جسے مدینے والا پسند ہو۔ جلدی آ جائے، ادھر آ جائے، ماشاءاللہ 1 2 3 4